السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر. قابل صد احترام بزرگان کرام، گران قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنے کا جو سلسلہ رکھا، اس سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ امت کے لیے آئیڈیل قرار پائی. اس آئیڈیل شخصیت اور ذات کی ساری زندگی، ساری سیرت، ان کے معجزات، پیدائش، جوانی اور پھر وفات، ان کی ذمہ داری، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم سن رہے ہیں ایک طویل عرصے سے. اسی سے جڑا ایک پہلو وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ جو آپ کو دیگر انبیاء کرام سے ممتاز کرتی ہیں. وہ کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی.
یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ بحث ہے کہ جو ایک مسلمان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کمالات عطا کیے، کئی امتیازات عطا کیے، جن میں سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ انبیاء کرام کو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے مخصوص قوموں کی طرف بھیجا۔ وہ صرف اپنی ہی قوم کے نبی ہوا کرتے، ایک خاص وقت تک وہ اپنی قوم میں دعوت دیتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، پھر جب ان کا وقت مکمل ہو جاتا اللہ رب العزت ان کو اپنے پاس بلا لیتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، آپ کا وصف یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے کوئی ایک قوم خاص نہیں فرمائی۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ رب کا پیغام آپ اپنی خصوصیات کے ساتھ، کمال رحمت کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور پھر اس پر مہر ثبت کی اللہ رب العزت نے، قیامت تک کے لیے آپ کے بعد کسی اور نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ جو آپ کی اولاد ہوئی وہ اس دنیا سے بلوغت سے پہلے ہی چلی گئی، فوت ہو گئی، اس کے بعد کوئی مرد ایسا نہیں بچا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولدیت کا دعویٰ کرے، اس لیے کہ کل کوئی بھی اس خاندان سے، اس لڑی سے، اس نسل سے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا تھا کیونکہ میں نبی کی نسل سے ہوں، نبی کے پیدائش سے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے ہوں، تو نبوت مجھے بھی ملی ہے، اور وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا اور لوگ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرد اولاد پیدا ہی نہیں فرمائی، اس کو زندہ ہی نہیں رکھا، بلوغت تک ہی نہیں پہنچے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ پر نبوت کا خاتمہ ہو چکا۔ نبوت اپنے تمام پہلوؤں سے، اپنے تمام اعتبارات سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کمثل رجل بنا دارا، کہ ایک بندے نے گھر بنایا، فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس گھر کو اس نے مکمل تعمیر کیا اور بڑا ہی خوبصورت بنایا، اس کی خوبصورتی کے اندر اس نے 4 چاند لگا دیے، إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، لیکن اس نے اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ، لوگ آتے ہیں کیونکہ وہ گھر بڑا مشہور ہے، خوبصورتی میں بڑا معروف ہے، لوگ آتے ہیں اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کمال کسی نے یہ عمارت بنائی ہے، کیا خوبصورت گھر تعمیر کیا ہے، کیا شاندار شاہکار تعمیر کیا ہے، ایک کاش کہ اس کے اندر یہ ایک اینٹ بھی لگی ہوتی تو اس کے حسن کو مزید 4 چاند لگ جاتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر انبیاء کا سارا سلسلہ ہے، وہ ایک اینٹ جو رہ گئی تھی وہ میں ہوں، اور میرے بعد اس عمارت میں کسی ایک اینٹ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس دنیا میں مبعوث ہوا ہوں کہ میں نے نبوت کے سارے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس قدر شاندار طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خصوصیت اور وصف کو بتلایا۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء باربع، سارے انبیاء پر مجھے 4 چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی۔ اس میں سے ایک یہ ہے ختم بی النبیون بعثت الی الناس کافہ، پہلی یہ ہے کہ میں
سارے لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں، کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص وقت کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ وختم بی النبیون، اور انبیاء کا سارا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال دیا، آپ کی خاص خصوصیت اور وصف ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ کی صفات ہیں، اللہ رب العزت کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں کوئی شریک ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رب کو تو میں مانتا ہوں، اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ کو میں مانتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جس طرح وہ کسی کو اولاد دیتا ہے اسی طرح اس نے دنیا میں اپنے کچھ لوگوں کو بھی یہ عہد دے رکھا ہے، اپنے کچھ لوگوں کو اپنے اس وصف میں سے کچھ حصہ دے رکھا ہے، اور اس وصف میں سے کوئی بندہ کسی دوسرے کو اولاد سے نواز سکتا ہے، مال سے نواز سکتا ہے، بیڑا پار لگوا سکتا ہے، مغفرت کر سکتا ہے، گناہوں کی بخشش کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ شخص اپنے دعوے میں شرک کر رہا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر اعتبار سے اس دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ نہ اس نبوت کا خواب کا پہلو باقی رہ گیا، نہ وحی کا پہلو باقی رہ گیا، نہ کتاب کا پہلو باقی رہ گیا، نہ کسی بھی قسم کی عادات کا پہلو باقی رہ گیا۔ ہر اعتبار سے نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکی۔ اب جس نے اس کے اندر کسی بھی قسم کی نقب زنی کی کوشش کی، گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرک کر رہا ہے۔ آپ کے خاتم النبیین ہونے میں کسی قسم کا کوئی شریک بھی اللہ رب العزت نے نہیں بنایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت جو ہم نے پچھلے جمعے کے اندر اس کو کچھ سنا بھی ہے، ایک قرآن ہے۔ یہ خصوصیت اس طرح ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحیفے مختلف انبیاء کو دیے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کو صحیفے دیے گئے۔ تورات، زبور، انجیل آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن وہ صحیفے، وہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گئیں۔ اور میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، اس دنیا کے اندر اس وقت انجیل کے تقریباً 2400 نمونے موجود ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک گھر میں موجود 4 افراد اگر ان کی اپنی اپنی انجیل ہو تو وہ چاروں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی قرآن کی صورت میں، اس کے بارے میں اللہ نے مہر لگائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قیامت تک کے لیے اس کی ایک لفظ کے اندر، اس کے لکھی ہوئی آیات کے اندر، اس کی آیات اور قرآن اور اس کی سورتوں کی تعداد اور سپاروں کی تعداد کے اندر نقطے اور زبر زیر کا بھی کوئی فرق اللہ رب العزت نے اس کے اندر نہیں آنے دیا۔ آج شرق و غرب میں بھی اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو وہ اسی طرح ہے جس طرح مغرب والے کسی شخص کے پاس قرآن ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ لاکھوں حفاظ موجود ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف نہیں پڑھتے۔ ایک بندہ اگر مصلی پر کھڑے ہو کر اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ پڑھتے ہوئے اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کھا جائے، اس کے پیچھے 10 لوگ اس کو بتلاتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ لفظ اس کے اندر غلط پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف سیر کروائی، اور پھر واپس مسجد اقصیٰ لے جا کر انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لائے۔ اس پہ میں تفصیلی بحث اس لیے نہیں کرتا کہ آپ کو گزشتہ جمعے کے اندر تفصیل سے اس متعلق بتلایا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص خصوصیت قرآن مجید کے اسلوب میں ہے، خوبصورتی ہے، کمال ہے، اللہ کی اپنے نبی سے محبت اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان کے ناموں سے، جیسے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے کہا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو پکارا، یا نوح، اے نوح اہبط، اتر جاؤ اپنی کشتی سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پکارا نام لے کر، یا عیسیٰ
اذکر نعمتی علیک۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، دیگر انبیاء کو نام لے کر قرآن مجید کے اندر مخاطب کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف اور تعظیم کا اس قدر لحاظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے کسی ایک جگہ پر بھی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا تو آپ کے منصب کے ساتھ، منصب رسالت کے ساتھ، منصب نبوت کے ساتھ، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کسی ایک جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے کمال محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا، اور پھر یہی ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر باقی رکھا۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو اپنی طرف بلاتے ہو، مخاطب کرتے ہو، اس طرح رسول اللہ کو مخاطب نہیں کرنا۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ادب کے دائرے سے نکل کر رسول اللہ کو آوازیں دیتے رہو، ان تحبط عملکم، پھر اس وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عزت دی، اور پھر ان عزتوں میں سے ایک، ان اوصاف میں سے ایک وصف کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے جو ہو چکے، جو ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش یا یہ خوشخبری نہیں سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے اور بڑی بڑی دیر تک پڑھتے۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ نے ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر آپ نے سورۃ النساء پڑھی، پھر آپ نے سورہ آل عمران پڑھی، پھر آپ پہلی رکعت کے رکوع میں گئے۔ اتنی طویل نمازیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بندہ عبادات اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری نیکیاں بن جائیں، گناہوں کی معافی ہو جائے، اس دنیا کے مصیبتوں کے اندر میں پڑا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ تو حضرت عائشہ بڑی حیرانگی سے رسول اللہ کو کہنے لگیں یا رسول اللہ آپ کے تو گناہ معاف ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے معاف کر دی، آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے یہ کمال خصوصیت دی اور میں خاموش ہو جاؤں، اس کا شکریہ بھی ادا نہ کروں؟ یہ رب کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن اوصاف سے نوازا، جن خصوصیات سے نوازا جو خاص آپ کو حاصل ہوئیں، اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئیں، ان میں سے اگر ان کا احاطہ کیا جائے عمومی بات کے ساتھ تو کسی اسلاف میں سے ایک اہل علم نے یہ فرمایا کہ 4 چیزیں جس بندے میں ہوں وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ 4 چیزیں، 4 وصف، 4 بنیادیں ایسی ہیں جو کسی کے اندر ہوں تو وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کمال الخلق، پیدائش میں خوبصورتی، انسان خوبصورت دکھتا ہے، اپنی ذات کے اندر کسی قسم کے عیب سے خالی ہوتا ہے، اس کا قد کاٹ، اس کا جسم، اس کا گوشت پوست، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی آنکھیں، اس کی پیشانی، اس کے بال، اس کی داڑھی، اس کی وہ اس قدر خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کمال دکھتا ہے۔ اور دوسرا ہے کمال الخلق، کہ وہ اپنے اخلاق میں بہت بہترین بندہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت دکھتا ہے اور جیسے ہی وہ منہ کھولتا ہے، کوئی بات کرنے لگتا ہے تو اپنی بد اخلاقی اور بد زبانی سے اپنے ذات کا جو اس کا وصف ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو بھی ختم کر دے۔ نہیں،
کمال اخلاق بھی کمال. اور تیسری چیز ہے فضائل الاعمال. اور پھر وہ جو کام کرتا ہے، جو عمل انجام دیتا ہے، اس کے اندر بھی وہ کسی قسم کے بد کرداری میں ملوث نہ ہو، وہ اپنے کردار میں سب سے اعلیٰ ہو. چوتھا ہے فضائل الاقوال. جو وہ بات کہتا ہے اس کے اندر بد زبانی، بدتمیزی، بد تہذیبی نہ ہو. اگر یہ چار چیزیں کسی میں ہوں تو وہ کمال کو پہنچتا ہے. اور اس دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو کوئی یہ کہہ سکے کہ کسی کے اندر یہ چاروں کمالات اکٹھے ہیں. صرف ایک ذات ہے جس کے اندر یہ چاروں کمالات اکٹھی ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی. مثلا کمال الخلق، آپ اپنے ذات کے اعتبار سے، اپنی جسامت کے اعتبار سے کمال کو تھے. معبد کی مشہور روایت ہم نے گزشتہ سے پیوستہ خطبے کے اندر سنی کہ وہ ایک بدوی خاتون تھیں جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں چھپتے ہوئے، یعنی ہجرت کے دنوں کے اندر اس کے خیمے میں رکے. اور بعد میں اس نے اپنے خامن کو بتلایا کہ ہمارے خیمے میں ایک شخص آیا تھا. ابو معبد نے پوچھا، اے معبد کیا تم بتلا سکتی ہو بندہ کیسا تھا؟ تو معبد نے صرف ان کے ذاتی بظاہر جو اوصاف جسامت کے تھے اور جو بول چال کے تھے وہ بیان کیے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک خوبصورت خوبرو نوجوان تھا جو انتہائی بہترین قد کاٹ کا تھا، جو خوبصورت دکھتا تھا، جو نہ اس قدر زیادہ سفید تھا کہ برا لگے، نہ اس قدر زیادہ گندمی رنگت کا تھا کہ وہ سیاہ لگے. بڑا خوبصورت جسم تھا اور دور سے آتے ہوئے انتہائی وقار اور جلال کے ساتھ چلتا آ رہا تھا. قریب آیا تو انتہائی خوبصورت نظر آیا، جب خاموش تھا تو اس کا جلال اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا، جب اس نے بولنا شروع کیا تو کمال شیرینی اس کی زبان سے ٹپک رہی تھی. وہ اس قدر خوبصورت شخص تھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اوصاف خلق کے بیان کیے. تو حضرت معبد کی اس بات کو سن کے ابو معبد نے کہا، لگتا ہے تم اسی شخص سے ملی ہو جس کو قریش تلاش کر رہے ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آپ بیٹھ کر اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ سوت کاٹ کر دے رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو آپ کا چہرہ بجلی کی طرح ٹمٹما رہا تھا خوبصورتی کے ساتھ. حضرت عائشہ نے جیسی ہی ان کی نظر پڑی انہوں نے کہا، ابو کبیر حذلی نے ایک اشعار کہے ہیں. اس نے یہ اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ اگر کبھی اس کے چہرے پر تمہاری نظر پڑے تو تمہیں لگے کہ گویا کہ بجلی اس کے چہرے پہ ٹپک رہی ہے. اللہ کی قسم اگر ابو کبیر حذلی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیتا تو وہ اشعار آپ کے لیے پڑھتا، کیونکہ اس دنیا میں یہ اشعار صرف آپ کے چہرے کی خوبصورتی پر صادق آتے ہیں. اس قدر کمال خوبصورتی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آپ اپنے خلق کے اندر کمال تھے. اور اخلاق کی کیا حال ہے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا جو بلند ترین مرتبہ تھا رب نے آپ کو وہ عطا کیا ہے. اس کے بعد کسی کو ایسا اخلاق نہ اس سے پہلے کبھی ملا ہے، نہ اس کے بعد کبھی اس قدر بہترین اخلاق کا کوئی مظاہرہ پیش کر سکتا ہے. اور پھر ہیں فضائل الاقوال، بات میں ایسی بات کہنا جو انتہائی فضیلت والی ہو، فضول بات نہ ہو، بیہودہ بات نہ ہو، بد تہذیبی کی علامت نہ ہو، چغلی، غیبت اور اس طرح کی دیگر بری عادات سے متصف نہ ہوں. اس قدر خوبصورت بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جو مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت ملی ان میں سے ایک یہ ہے، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے. یعنی آپ چھوٹی بات کہتے ہیں، چھوٹا سا جملہ کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بات بہت بڑی ہوتی ہے. اس کی مثال آپ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے اقوال جمع ہوئے اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی بات کو، اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے، اس کو امت تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے اس پر کئی جلدوں کی شروحات لکھیں اور پھر وہ اس اقوال کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی گئی بات کو پھر بھی نہیں پہنچ سکیں. آج تک شروحات کی شروحات لکھی جاتی ہیں.
یہ آپ کی اقوال کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی لکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر، جو آپ بات کہتے آپ وہ لکھ لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہ لکھ نہیں رہے، آپ نے فرمایا عبداللہ تم لکھا کرتے تھے، لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، تو مجھے قریش نے کہا، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو۔ انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، کبھی غصے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو اچھی نہیں ہے، اور کبھی خوشی کے اندر کوئی ایسی بات اس کی زبان سے نکل جاتی ہے جو بد تہذیبی یا بدتمیزی ہوتی ہے، اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ تم ضرور لکھا کرو، کیونکہ اس زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ سوائے حق کے کچھ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اقوال میں بھی کمال تھے، اور اعمال جو آخری وصف ہے اس کے اندر تو آپ کے کمال کی کیا ہی بات ہے۔ آپ کی آمد سے قبل امت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک، بدعت، اخلاقی اعتبار سے یہ امت گراوٹ کا شکار تھی۔ اخلاقی اعتبار صرف ایک مثال، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں نکاح کی جو قسمیں تھیں نبوت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، جاہلیت، جہالت اس قدر انتہا کی تھی کہ اس وقت نکاح کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی کہ ایک عورت 10 مردوں سے نکاح کرتی تھی۔ جہالت کی انتہا یہ تھی کہ اپنے ہی گھر میں پیدا ہوئی بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس قدر جہالت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا شمع، نبوت کی روشنی کو پھیلایا۔ ادب آداب کو آپ نے از سر نو ترتیب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، آپ نے اس امت کو قضائے حاجت تک کے آداب سکھلائے، طہارت کے آداب سکھلائے، امت کو دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ اس ساری امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افعال کے ذریعے سے ایک کردار پیش کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، دنیا میں اگر کوئی مشہور ترین شخصیت ہو تو اس کی زندگی کے دیگر پہلو بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ اس دور کے اندر حکمرانی میں بڑا معروف ہے تو وہ اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے اندر انتہائی ناکام ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کھیلوں میں معروف ہو تو وہ سپہ سالاری میں ناکام ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سپہ سالاری میں میدان جنگ کے جوہر میں جوبن پر ہو تو وہ بندہ اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں بڑا ناکام ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نبی بنے، اس کے بعد جب آپ ریاست کے حکمران بنے تو انتہا کے حکمران بنے۔ جب آپ سپہ سالاری کے لیے میدان میں نکلے تو آپ سب سے شجاعت، بہادری اور دلیری اور حکمت عملی اور بصیرت میں سب سے آگے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس دنیا کے اندر ہر میدان میں جس طرح کمال کو پہنچے، اسی طرح اپنی ذاتی زندگی کے اندر، اپنی بیویوں کے سامنے، اپنے گھریلو زندگی کے اندر انتہائی کمال کو پہنچے۔ وہ کمال کیا ہے؟ وہ کمال یہ ہے، آپ یہ اندازہ کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ 9 بیویاں۔ انسان کی ایک بیوی زندہ ہو وہ اس کے ایسے ایسے راز کھولتی ہے جو دنیا کے سامنے اس کے اس چہرے کو عیاں کرتی ہے جو اس نے اپنے گھر میں رکھا تھا۔ اس کی بیوی بتلاتی ہے تو گھر میں آتا تھا ٹائم ہی نہیں دیتا تھا، بات چیت ہی نہیں کرنے آتی تھی، بچوں کو مارتا رہتا تھا، گھر میں کوئی خرچہ ہی نہیں دیتا تھا۔ اس قسم کی بیویوں کے ہمارے ہاں رونے دھونے ہوتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کمال ہے، آپ کی 1 نہیں 2 نہیں 9 بیویاں زندہ تھیں، اور انہوں نے آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد امت کو یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھا کرتے تھے، کیسے گپ شپ کیا کرتے تھے، کیسے ہنستے مسکرایا کرتے تھے، کیسے وقت دیا کرتے تھے، کیسے خرچہ پورا کیا کرتے تھے، کیسے ان کو رہائش دیا کرتے تھے، کیسے ان کے ساتھ قضائے حاجت کے آداب ان کو سکھلایا کرتے تھے۔ ایک ایک ادب جو انسان صرف اپنے گھر کے اندر اپنے اعمال کو بجا لاتا ہے، ان کی بیویوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے امت کو وہ آداب سکھلائے کہ تمہارے نبی نے اپنے گھروں کے اندر یہ کام اس قدر اعلیٰ سلیقے اور طریقے کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی ایسی ذات دنیا میں نہیں ہے جو اپنے گھر کے اعتبار سے اس قدر صاف ستھرے کردار کا مالک ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، یہ آپ کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ آپ اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں، آپ اپنی
خلق میں اپنے خلق میں سب سے اعلیٰ ترین تھے، سب سے اعلیٰ وصف آپ کا یہ تھا۔ اور عزیزان گرامی، سب سے اہم وصف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے اعتبار سے ملنا ہے، جو نہ امتی میں سے کسی کو ملے گا نہ انبیاء میں سے کسی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، اول من تنشق عنہ القبر، میں پہلا وہ بندہ ہوں جس سے قبر پھاڑ دی جائے گی، وہ اول شافع، پہلا وہ بندہ ہوں گا جو رب کے سامنے ساری دنیا کی امتوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ رب العزت پھر حساب و کتاب شروع کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت حوض کوثر عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ حوض کوثر ایک نہر ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم اریت، میں جب سو رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں اسیر فی الجنہ، جنت کے اندر چل رہا ہوں، یہاں تک کہ میں ایک نہر کے پاس سے گزرا۔ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث کے اندر یہ ہے آپ نے فرمایا اس کے کنارے سونے کے تھے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا اس کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، اور وہ پانی اس قدر میٹھا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا، اس قدر سفید تھا کہ دودھ کی سفیدی اس کے سامنے ماند پڑ جائے، اس قدر شاندار پانی۔ میں نے جبریل سے پوچھا یا جبریل ما ھذا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا الکوثر، یہ وہ کوثر ہے اعطاک اللہ جو رب آپ کو عطا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کوثر پر جو بندہ میرے پاس سے گزرے گا وہ اس سے پیے گا، اور اس کے ہاں وہ پیالیاں اتنی زیادہ پڑی ہوں گی جتنی آسمان پر ستارے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے جام کوثر پی لیا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا وصف عطا کیا، مقام محمود کا وصف عطا کیا، وسیلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، جو ہم ہر اذان کے بعد دعا کے اندر یہ وسیلے کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت ہوں گے جن کی سفارش سے آخرت کے اندر اللہ رب العزت حساب و کتاب کا آغاز کریں گے، اور وہی اپنی امت کے لیے گواہی دیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہوں گے جو اس میدان کے اندر سب سے بڑی امت رکھنے والے نبی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں سے فرما دے جو ان کے ہاتھوں سے اس دن کوثر کا جام پئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان امتیوں میں سے کر دے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں اور قیامت کے دن جن کی سفارش فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔